نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون پروگرام مفاتیح الحیات. انتظار آپ کو یقیناً ہوگا اس لیے کہ گفتگو ہوئی کچھ ایسی دلچسپ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ہوتی ہی رہے. پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ گفتگو یہاں چل رہی تھی یہاں سے ہوتے ہوئے کہ یتیم اور ان کی سرپرستی، پھر مسکین کے سلسلے سے، غریب کے سلسلے سے بات ہوتے ہوتے قرض دینا، معاف کر دینا یا اس کو ڈھیل دے دینا لینے میں، کیونکہ کبھی کبھی دینے والا ایسے حالات اس کے چاروں طرف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق نہیں دے پاتا، تو اس کا اجر خدا نے کیا معین کیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے. اب کیا آپ سننے والے ہیں. آئیے ملتے ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے اور جانتے ہیں کہ آج کس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہاں تک تو بات پہنچی تھی جو بھی ہم نے اپنے ناظرین سے بتایا ہے، اور بھی کچھ احادیث ہیں. جی ہاں. اچھا، یہ جو بات ابھی چل رہی تھی جی، قرضدار کو مہلت دینا، ہاں، یا اگر وہ جو ہے وہ واپس کرنے کے لائق نہیں ہے تو معاف کر دینا یا ڈھیل دینا. اس کو شیعت کی پہچان بتایا گیا. ہو اس سے پہلے بات آئی تھی نا. ہاں، اسی طرح سے یہ ایک چیز صفت ایسی ہے جو اس کو شیعت کی علامت قرار دیا گیا. ابھی وہ روایت آتی ہے، جی، اس سے پہلے ایک عرض کرتا ہوں کہ ہاں، فرماتے ہیں کہ من اتاہ مال، اگر کسی کو کہیں سے کچھ مال مل جائے. اچھا، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اتاہ مال، اگر اس کو کہیں سے کچھ مل جائے، اچھا، کوئی پیسہ آ جائے، تو پہلی چیز فلیصل بہ القرابہ، رشتہ داروں پر خرچ کرو. ارے واہ، صلہ رحم. جی. وَلْيُعِنْ بِهِ الْغَارِمِينَ، وہی قرضدار، غارمین قرضدار، اور مدد کرو ان کی اچھا، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جی، جو قرض سے پریشان ہیں. اگر کہیں سے تم کو کچھ مال ملتا ہے جی، تو رشتہ دار، اور رشتہ دار کے بعد فوراً کون؟ جو قرض سے پریشان ہے. وابن السبیل، ابن سبیل بتا چکا کہ وہ جی آدمی جس کے پاس ہے مگر حالات ایسے کہیں مگر سفر میں ہے بیچارہ، ہاں، اور سفر میں اس کا قضا دینا گم ہو گیا، وہ ابن سبیل کہلائے. جی، والفقراء، فقیروں کی جی، مدد کرے. والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والے. حالات کے تحت انسان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آکے آپ کے شہر میں بس گیا ہے، جی، پریشان ہے، ابھی کوئی جاب صحیح سے نہیں لگی ہے، آپ وہاں پہلے سے ہیں، ہاں، مہاجر آیا ہے، اس کی مدد کیجیے. ہاتھ تھامیے اس کا. وَلْيُصَبِّرْ نَفْسَهُ عَلَى الثَّوَابِ وَالْحُقُوقِ، اور اپنے نفس کو عادت ڈالو جی، کہ صبر کرو ثواب کے لیے. ہاں، پیسہ جانا آسان کام نہیں ہے، بڑا، تو اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرو. جی. فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفًا فِي الدُّنْيَا وَالدَّرْكُ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ. ان صفتوں سے جی، انسان کو دو چیزیں حاصل ہوں گی. ایک دنیا میں شرف، اور آخرت میں فاضل. اللہ اکبر. عزت دار بننا چاہے تو نا، جی، یہ طریقہ ہے عزت دار بننے کا. سبحان اللہ. اگر ایک دو بات آپ جب باتیں یہ بیان کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ناظرین بھی غور کرتے ہوں گے، اور نہیں کرتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ چیزیں کلک ہو جاتی ہیں. یہ ریسرچ ہوئی، یہ کھوج ہوئی کہ آخر جو سوسائڈ ہوتا ہے یا آتم ہتیا ہوتی ہے یہ مسلم کیوں نہیں اکثر کرتے ہیں. تو اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان کے یہاں قرآن نے حرام قرار دیا، اور دوسری یہ حدیث بڑھ کے سہارا دے رہی ہے کہ اگر مسلمان ہوگا تو آپ نے جو دوسرا احکام بتایا ہے کہ قرضدار ہے، کیونکہ زیادہ تر جو کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں قرض ہی سے پریشان ہو کے کر رہے ہیں، قرض سے دیکھیے سہارا دے رہے ہیں. یہ آج یہ نوبت آ رہی ہے سوکھے کی وجہ سے، جی، اور حکم 1000 سال پہلے دیا اللہ اکبر. کہ قرضداروں پر جو ہے وہ خاص توجہ رکھو.
دنیا میں عزت دار بنو گے، آخرت میں صاحب فضیلت. صحیح صحیح. اب جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ چیز، یہ صفت، غارم کو مہلت دینا، قرض دار کو مہلت دینا، جی شیعت کی علامت ہے. یہ فقرہ کیا کہتے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. فرمایا کس سے؟ جناب حضرت جابر سے. اچھا، جابر وہ ہیں جنہوں نے 5ویں امام تک کی زیارت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے. حضور نے سلام کروایا نا. ہاں ہاں ہاں. تو اب یہ 5ویں امام تک پہنچے. اچھا. تو جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے امام نے کہا یا جابر فواللہ ما شیعتنا. جابر خدا کی قسم. دیکھیے قسم بھی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. ایک بچے کو آپ ڈانٹیے کہہ رہا قسم خدا کہ ہم کو نہیں معلوم، تو اس بچے کی قسم اس کے اعتبار سے، اس کو خود قسم کی اہمیت کا علم نہیں ہے. نہیں ہے، صحیح بات ہے. ایک عالم دین قسم کھاتا ہے، واللہ. سمجھے آپ؟ جی. اچھا، اس قسم میں بھی قسمیں ہیں. جی جی. لفظ اللہ کی قسم اور ہے، بقیہ قسمیں اور ہیں. صحیح. جس میں سب سے اہم لفظ اللہ کی ہے. اب آئیے صاحب امام کی قسم، اور وہ بھی لفظ جلالہ کے ساتھ، وہ بھی لفظ واللہ کے ساتھ. کتنا اہم مسئلہ ہوگا واقعی. فرماتے ہیں واللہ فواللہ، اے جابر فواللہ ما شیعتنا، اور خدا کی قسم ہاں ہمارا شیعہ کوئی ہے ہی نہیں. مگر الا، کون ہے شیعہ ہمارا؟ من اتق اللہ، جس کے اندر تقوی ہو، سبحان اللہ کا ڈر رکھتا ہو. جی جی. صرف ڈر نہیں، وہ اطاع، اچھا. اور اطاعت کرتا ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول. جی. وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتعاہد للجیران والغارمین. شیعہ پہچانے ہی نہیں جا سکتے سوائے تواضع سے، خاکساری سے. یعنی ہمارا شیعہ وہ ہے جو خاکسار ہوگا. والتعاہد للجیران، پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا وہ ہمارا شیعہ ہے. سبحان اللہ. والغارمین، اور قرضداروں کے ساتھ اچھا جو ڈھیلا رہے گا، واہ. جو ان کو مہلت دے گا. یہ ہمارے شیعوں کی پہچان ہے. کیا؟ تقوی، اطاعت پروردگار، تواضع، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، قرضدار کو ڈھیل دینا. یہ چیزیں اگر یہ نہیں ہے تو امام نے کہا فواللہ ما شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. مجلس کر لیا اور پگڑی باندھ لیا اور میں بیٹھ کے تقریر کر دیا، اس سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. اچھا، اگر ڈھیل نہیں دیں گے، آپ سختی کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چوری بھی کرے یا ظاہر سی بات ہے، آتم ہتیا کرے. ظاہر سی بات ہے. جی الحمدللہ. اب یہ بات ہو گئی. ایک آدمی ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ میں قرض لے کے بھی ادا نہیں کر پاؤں گا، اچھا، لہذا اب کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. ابھی تک جو ہے وہ قرضدار کی بات تھی نا، سچویشن آ سکتی ہے. آ سکتی. تو اب آ گیا سائل. جی جی جی. سائل میں بڑے مسائل ہیں. اچھا، سیدھی سی بات یہ ہے، سائل میں بڑے مسائل. سائل میں بڑے مسائل ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے دھندا بن گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بنا کے رکھا ہے، دھندا بن گیا ہے. چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ بیچارہ جس کو اللہ نے نوازا وہ کہاں جائے؟ صحیح. وہ کیا کرے؟ جی. نہیں دیتا ہے تو دقت، جی. دیتا ہے تو اس کو یہ خوف لگا کہیں چیٹر نہ ہو، صحیح جگہ پہنچا کہ نہیں. صحیح جگہ پیسہ. آدمی جب محنت سے پیسہ کمائے گا اور دے گا تو اس کو شوق ہوگا نا کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگے. بالکل سیدھی سی بات ہے. صحیح صحیح. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ تو یہاں ہم چند حدیثیں پیش کریں گے ضرور کہ کیا کرنا چاہیے ہم کو. دیں کہ نہ دیں. نہ دیں، دیں تو کیا کریں. یہاں پر چند روایات میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام سے، اور ان کے سامنے بھی یہ بات آئی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مانگنے والا ضرورت مند ہو. جی جی. کوئی ضروری نہیں کہ مانگنے والا واقعاً جو ہے وہ صحیح مانگ رہا ہے. کیا کریں؟ وہ یہاں سارے سوالات کا جواب ہے. اچھا. پہلے تو عام بات کرتا ہوں کہ جہاں فرماتے ہیں لا تقطعوا علی السائل مسألتہ، اگر کسی نے مانگ لیا اچھا انکار مت کرو. یہ عام بات ہو رہی ہے. لا تقطعوا علی السائل مسألتہ، سائل کی بات کاٹو مت، ٹھیک ہے، اس کو واپس مت کرو. فلولا ان المساکین یکذبون ما افلح من ردہم.
اس جملے کو سمجھانا چاہتے ہیں. یعنی امام کہہ رہے ہیں جی کہ میں بھی پاسبل کہ مانگنے والا جھوٹ بول رہا ہوں. صحیح ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سائل کو رد کرنے کا جرم اتنا بڑا ہے, سزا اتنی بڑی ہے کہ اگر جھوٹ بولنے والے مانگنے والے جھوٹ بولنے والے نہ ہوتے نا تو کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا تھا سائل کو واپس کر کے. اچھا لیکن یہ جو شک بیچ میں آ جاتا ہے, ہاں پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, اس میں کچھ ہلکا ہو جائے گا معاملہ. کیا کہتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ, اگر یہ مسکین جھوٹ نہ بولتے ہوتے ارے تو ما افلح من ردہم, تب تو بھائی جو بھی مانگنے والے کو واپس کرتا اس کا بچنا مشکل تھا. بہت آخرت صحیح بات ہے, صحیح بات. ہاں تو اب کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے گا, کہ مانگنے والے جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں, مانگنے والے جھوٹ بولتے ہیں. کیا کریں؟ کہتے ہیں ما منع رسول اللہ سائلا قط, سیرت بیان فرما رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام صادق علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کسی سائل کو واپس نہیں کیا. ما منع رسول اللہ سائلا قط, کبھی پیغمبر نے کسی سائل کو واپس نہیں کیا. کیا سب کو دیتے تھے؟ پھر ان کان عنده اعطا, اگر ہوتا تھا تو دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا قَالَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِهِ, اور اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو کم از کم اس کو لیے دعا کر دیتے تھے, اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ. یہ طرح دینا ہی ہوا نا. ہاں اور کیا, ہمارے پاس تو کہیں سے اللہ پورا کرے گا. جب مسکرا دینا صدقہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پیغمبر نے کسی کو واپس نہیں کیا, واپس نہیں کیا. اب وہی بات آئی کہ کیا کریں, آپ بھی مولا, امام بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں بھی پاسبل کہ مسکین جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. اور اگر یہ شک نہ ہوتا تو سوال کرنے والے کو واپس کروانے میں بچ نہیں سکتے تھے. کیا کریں؟ اس پر ایک قصہ ہے. اچھا, اس کے ذیل میں یہ حدیث ہے جی. وہی حدیث دیکھ کے مجھے قصہ یاد آ گیا. کیا؟ ابو حمزہ سومالی, جی مشہور جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے. ابو حمزہ سومالی اپنے گھر سے آ گئے ہیں, امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اب نماز کے بعد مصلی پر ہیں, یہاں تک کہ صبح صادق وہ کیا کہتے ہیں دن روشن ہونے لگا. تب تک دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی. اچھا. امام مصلی پر ہیں, روایت کہتی ہے کہ وہی مصلی سے کہا ارے بھائی دروازے پر کوئی فقیر ہے اس کو دے دو, آج جمعے کا دن ہے. اچھا. تو امام نے کہا گھر والوں نے سن لیا, دیا. یہ ساتھ میں تھے اچھا ابو حمزہ نے وہی بات کہی جس پر ابھی تک بات چل رہی ہے. اچھا. مولا پتا نہیں کوئی ضروری ہے کہ ہر مانگنے والا مستحق ہو. ہاں. حضرت نے فرمایا اے ابو حمزہ, میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جائے جو یعقوب کے ساتھ ہوا تھا. ابو حمزہ نے کہا یعقوب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صحیح. تفسیر عیاشی میں ہی پوری داستان ہے سورہ یوسف کی تفسیر میں. کیا ہوا تھا؟ کہا جب شب جمعہ تھی, دمبا ذبح ہوا تھا, کھانا وانا, ایک مومن تھا. اچھا. دن بھر روزے سے تھا. وہ آیا, اس نے جو ہے وہ شام کو عند اوان افطار, جو فقرہ میرے ذہن میں محفوظ ہے, ظاہراً اس میں ہے تفسیر عیاشی میں یہ داستان. عند اوان افطار, افطار کے قریب, افطار کے وقت جی آیا. اس نے کہا بھائی کچھ بچا ہوا ہو تو دے دیجیے. سنا ولم یصدقو, مگر تصدیق نہیں کی. ارے یار ایسے آتے رہتے ہیں. اسی رات یعقوب نے یوسف نے خواب دیکھا ہے, اور یعقوب نے کہا اب تیار ہو جاؤ. لہذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں. ہاں, تو اب جس حدیث کے لیے میں نے پورا قصہ سنا ہے اس کے لاسٹ میں جو فرمایا وہ حدیث یہاں ہے. فرماتے ہیں کہ
نعت انا لنعطی، لام عربی میں تاکید کے لیے استعمال جی ہوتا ہے. جی جی. انا نعطی ہم عطا کرتے ہیں، انا لنعطی ہم یقیناً عطا کرتے ہیں، اچھا یعنی ہم کسی کو واپس نہیں کرتے. نہیں کرتے. انا لنعطی غیر المستحق او حذرا من رد المستحق، ہم غیر مستحق کو بھی دے دیتے ہیں کہ کہیں اس جانچ پڑتال میں کوئی مستحق نہ رہ جائے، اور اکثر رہ جاتے ہیں، ہے نا. آج کل دیکھا جائے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا نا. ہاں پلایا. کتنے تھے؟ بہت تھے. 1000. کیوں پلایا؟ 4 آدمی زیادہ سے زیادہ اس میں سے نکل کے آئے عاشور کے دن، جی ہے نا. صحیح. چھوڑ دیتے مر جاتے سب راستے میں، ہاں حالات تو لیکن ایسے. بچایا امام نے، جی پانی پلا کے ان کو زندگی دی. ورنہ جو کیفیت تھی ہر کے لشکر کی، زبان جانوروں کے منہ سے باہر نکلی آ رہی تھی، گھیر کے چھوڑ دیتے، نہ گھیرتے اسی چھوڑ دیتے. چھوڑ تو ہی مر جاتے. یہاں مرتا کوئی میل بھر کے بعد مرتا، کوئی 4 میل کے بعد مرتا، مر جاتے نا. جی جی لیکن امام نے سب کو پانی پلا کر کے ان کو زندگی دے دی. صحیح. کتنے کے لیے؟ 4 کے. 4 کے لیے. 4 آدمی عاشور کے دن حسین کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں، بہشتی ہونے والے ہیں. ان 4 کے چکر میں 1000 کو پانی پلایا گیا. ایک اور مثال آئی ہے، جب باڑھ آتی ہے کہیں پہ، جب کھانا پھینکا جاتا ہے تو 100 میں سے 20 ملتا ہے، باقی سب پانی میں گرتا ہے. پانی میں چلا جاتا ہے. احسن تم. جی. لیکن اب وہ 80 پانی میں جا رہا ہے، اس کے چکر میں نہ پھینکے. ارے تو پھر یہی شاید تعلیم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. انا لنعطی غیر المستحق حذرا من المستحق، ہم غیر مستحق کو دیتے ہیں اس لیے کہ اس تحقیق میں کہیں مستحق رہ نہ جائے. رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے. اسی بنا پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ فقیر کو دینا، سائل کو دینا، فقیر بات سائل کو دینا کتنا بڑا ثواب ہے. لوگ پتہ نہیں. اگر پتہ، لو یعلم المسئول، اگر معلوم ہو جائے، اگر معلوم ہو جائے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، ما علیہ اذا منع، کیا سزا ہے اگر ہم منع کر دیں. ما منع احد احدا، کوئی کسی کو منع نہ کرتا اگر سزا معلوم ہو جاتی. رد السائل ببذل یسیر، نہیں ہے نا، کچھ دے دو، انکار مت کرو. ردو السائل ببذل یسیر، تھوڑا ہی صحیح دے کے ہٹاؤ. وبلین، وہ بھی نہیں ہے نرم لہجے میں ہم کر دیتے، واقعاً کر دیتے، مگر نہیں ہے. بٹ ہمارے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں، آئی ایم ویری سوری، میں معذرت چاہتا ہوں. اور اگر ہے تو دے دو. 2 روپیہ صحیح، یہ ہے، لے لیجیے آپ چاہیے. رد السائل ببذل یسیر وبلین ورحمت، نرمی کے ساتھ، جی پیار کے ساتھ. فإنه يأتيكم حتى يقف على أبوابكم من ليس بإنس، اس لیے کبھی کبھی تمہارے دروازے پر، یہ حدیث سننے لائق، جی کبھی کبھی تمہارے دروازے پر ایسا شخص آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو انسان نہیں ہے. اوہ تم سمجھتے ہو کہ انسان کھڑا ہے، مگر نہیں. کبھی کبھی، یہ جملہ میں یہیں دیکھ تو رہتا ہوں. فإنه يأتيكم حتى يقف على أبوابكم، ایسا آدمی آ جاتا ہے کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کہ من لیس بانس، کہ انسان نہیں ہوتا. انسان نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ جی. ولا جان، نہ جنات ہوتا ہے. لو اب کون سی دو ہی تو مخلوق؟ کھانے پینے والے ہیں، انسان اور جنات. ينظر کیف، ولا جان ينظر کیف صنیعکم فیما خولکم، بلکہ اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو تاکہ تمہاری جانچ ہو سکے آزمائش، تم غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے. ينظر کیف صنیعکم فی ما خولکم اللہ، وہی چیز ادھر بھی ہے. ان المسکین رسول اللہ، ان المسکین رسول اللہ، رسول اللہ. مسکین اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. فمن منعه فقد منع اللہ، جس نے مسکین کو منع کیا
اس نے اللہ کو منع کیا. ومن اعطاہ فقد اعطى اللہ, جس نے مسکین کو عطا کیا اس کو اللہ عطا کرے گا. نہیں, اس نے گویا اللہ کو دیا ہے. اچھا, اس نے گویا اللہ کو دیا. اللہ اکبر. چنانچہ کانا فیما ناج اللہ عز وجل بہی موسیٰ, جو مناجات خدا اور موسیٰ کے درمیان اس میں اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ اکرم السائل ببذل یسیر, وہی والی اوپر والی بات, اے موسیٰ سائل کا اکرام کرو کچھ دے کے, مختصر صحیح دے کر کے. او برد جمیل, نہیں ہے کچھ, برد جمیل, شرافت سے, بے عزت کر کے مت بھگاؤ. بھگا دیتے چلے ہیں. آتے ہیں, صاحب رمضان ہوا جھولا لیا چلے آئے, صاحب میرے ساتھ یہ ہے میرے ساتھ وہ ہے, مت دو. برد جمیل, آپ تو بہت شرافت سے سمجھا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا. بیٹھا ہوں نا, ورنہ تو مجھ کو سب پتا کیسے واپس کیا جاتا ہے. برد جمیل, واپس بھی کرو تو سنبھل کے. لأنه يأتيك من ليس بإنس, ادھر تو امام نے کہا تھا نا, اب یہ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ سائل کو کچھ دے کے, نہیں کچھ دے سکتے ہو تو سنبھل کے شرافت کے ساتھ. فإنه لأنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان, اس لیے کہ جو آتا ہے دروازے پر تمہارے ضروری نہیں کہ وہ انسان ہو یا جنات ہو. جی. ملائکۃ من ملائکۃ الرحمن, ہو سکتا ہے دروازے پر تمہارے جو کھڑا ہے وہ اللہ کے فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ ہو. یبلونک فیما خولتک ویسألونک عما نولتک, تاکہ تم سے وہ طلب کرے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. سبحان اللہ. تم سے وہ پرکھے جو تمہارے پاس ہے, تم سے سوال کرے جو ہم نے تم کو دیا ہے. فانظر کیف انت صانع یا ابن عمران, اے ابن عمران, اے موسیٰ, اپنے عمل پر غور کرو, کیا کر رہے ہو. تو ادھر کیا سوال تھا, اگر منع کرنے والے کو پتا چل جاتا کہ منع کرنا, کسی سائل کو واپس کرنا, اس کی سزا کیا ہے, تو ما منع احد احدا, کوئی کسی کو منع نہیں کرتا. اب روایت آ رہی, اگر پتا چل جاتا کہ عطا کا ثواب کیا ہے, ارے پھر وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَدًا, وہی بات کہ اگر پتا چل جاتا عطا کا ثواب کیا ہے تو کوئی کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتا. روی ان امیر المؤمنین, ہائے ہائے ہائے, جی, کہاں ملیں گے دنیا میں علی جیسے لوگ, کہاں ملیں گے دنیا میں علی جیسے لوگ. بے شک بے شک. سلام اللہ علیہ, رضوان اللہ علیہ. دنیا میں سن لیجئے اس کو, دنیا میں مانگنے والے کو شرمانا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو, مانگنے والے کو, ہے نا. اہل بیت وہ ہیں, اہل بیت وہ ہیں کہ مانگ وہ رہا ہے, شرما یہ رہے. کیوں؟ سنیے, حیا ان کو آ رہی ہے. اوہو, روایت عجیب ہے. جب کوئی شخص امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس کوئی حاجت لے کے آتا تھا, روی ان امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اذا عطاہ طالب فی حاجتہ, جب کوئی امیر المؤمنین کے پاس اپنی حاجت لے کے آتا تھا, فقال لہو, مولا اس سے فرماتے تھے, اکتبها علی الارض, بولو مت, لکھ کے ڈال دو. اوہ, لکھ کے اکتبها, اتنا خیال, ہاں زمین پہ لکھ دو, ڈال دو. فإنی اکرہ ان ارا ذل السؤال فی وجہ السائل, مجھ کو ناپسند ہے کہ میں مانگنے والے کے چہرے کی ذلت کے جو آثار ہیں اس پر میری نگاہ پڑے. واقعی جب کوئی مانگتا ہے تو ایک طرح سے چہرے پر ذلت کے آثار ہوتے ہیں نا, ہوتی ہے. کیا ہے آل محمد, وہ بھی گوارا نہیں. واقعاً کتنی مظلوم ذات ہے آل محمد کی, یہ کیا تھے دنیا کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا نا, مانگنے والے کو شرمانا چاہیے, نہ کہ عطا کر. ناسخ التواریخ کتاب ہے جی, حضرت نجف ہاؤس کے لائبریری میں ہے, بہت پہلے میں نے دیکھا تھا. حضرت امیر المؤمنین حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, امام حسین سلام اللہ علیہ, میں معذرت چاہتا ہوں,
امیر المومنین والی جلد نجف ہاؤس کی لائبریری میں ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے, یہ میرے پاس تھی, امام حسین کی جلد ہے اب بھی. اچھا. ناسخ التواریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے متعلق. حضرت کے لیے روایت واقع کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص اچھا مدینہ منورہ میں کہیں راستے میں امام حسین سلام اللہ علیہ سے مل گیا. اچھا. اور اس نے اپنی کوئی حاجت طلب حضرت سید الشہداء کے سامنے سلام اللہ علیہ پیش کی. میں پھر جملہ کہوں, کتنی مظلوم ذوات مقدسہ ہیں ان کی. کیا تھے لوگوں کو نہیں معلوم, نہیں پہچانا لوگوں نے. اس نے امام سے کچھ طلب کیا, امام لے کے آئے گھر اس کو. اچھا. باہر کھڑا کر دیا, اندر گئے. تو ان کے اپنے انداز سے جو دینا چاہیے تھا, اتفاق گھر میں اتنی چیز نہیں تھی. یہ ہے ابا, ہے نا. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے جو کچھ گھر میں تھا, اچھا, وہ اس ابا میں سمیٹا, لپیٹا, باہر نہیں آئے. پھر کمال یہی ہے نا. ادھر مولا کا کیا جملہ تھا کہ میں سوال کی ذلت جو چہرے پر آتی ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا, لکھ دو, لکھ کے چھوڑ دو, بولو مت. جی. وہاں دوسرا میٹر ہے. وہاں بھی امام حسین جو کچھ تھا سلام اللہ علیہ ابا میں حضرت نے لپیٹا, دروازے کے پاس آئے, پیچھے ہی سے باہر نہیں نکلے. اچھا. پیچھے سے ہاتھ بڑھایا, کہا بھائی اس کو لو. اب سناؤں میں آپ کو, کیا سنیں گے آپ کیا ہے اہل بیت. مولا نے کہا کم ہے, مجھے شرم آتی ہے. اوہ, اتنا کم لے کے میں تیرے پاس کیسے ہوں, تیرے سامنے کیسے آؤں. اب یہ جملہ تو کسی کے اوپر بھی اثر کر جائے گا نا. ہاں ہاں. وہ ساحل لگا رونے. حضرت نے کہا بھیا میں نے تم سے پہلے معذرت کر لی ہے کہ کم ہے, میرے گھر میں اس سے زیادہ نہیں تھا. اس نے کہا حسین میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ کم ہے, پھر میں اس لیے رو رہا ہوں اتنا کریم انسان, اتنا بڑا انسان جس کو عطا کرنے میں شرم آ رہی ہو, جی, اتنا بڑا انسان, اتنا بڑا ہاتھ, کیا یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے؟ اوہ, کرم یہ ہے اہل بیت کا. اس لیے رونے لگا. کرم یہ ہے حسین کا کہ جہاں عام فقیر کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ باپ رے باپ ایسے انسان کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے, تو ہم روئے نا تو کیا کریں. یہ کون سی قسط ہے آج آپ کو پتا ہے؟ 25ویں ظاہراً میرا خیال 24ویں 25ویں ہوگی. ابھی تک میں نے مصائب نہیں پڑھا, اور یہ مصائب مجلس نہیں, مصائب پڑھا. بات آ گئی, ایک جملے میں کہتا ہوں, ضرور. پہچانا حسین کو. حسین اس انسان کا نام ہے کہ کم ہے, عطا کرنے میں شرماتے ہیں. مزاج پہچان لیا اپنے مولا کا. سوچو کیا گزر گئی ہوگی حضرت کے قلب مبارک پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ جب کربلا میں حضرت نے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے اللہ اکبر حضرت کو ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا, اور لے کے بچے کو آئے, فرمایا اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے تو اس بچے نے کیا, اس بچے پر رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. اور یہی وجہ ہے اکبر مر گئے, حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کی لاش پہ تڑپے, آپ کو یاد نہیں کیا. عباس کے جنازے پر بل کے آپ کو یاد نہیں کیا. اللہ لیکن اکبر. جب بچے کے لیے پانی مانگا اور جواب میں تیر ملا, تب حسین نے آپ کو یاد کیا. اس کا مطلب کتنا دکھ ہوا تھا مولا کو. بہت. شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی, جب کسی مسافر کسی غریب کی خبر سننا, شہید کی خبر سننا, میرے اوپر ندبہ کر لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی, کاش تم لوگ عاشور کا دن ہوتے, دیکھتے سب لوگ. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی,
کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور ان لوگوں نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. خدا بحق حسین، بحق علی اصغر باب الحوائج، جی لقب ہم کو اہل بیت کی تعالیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ناظرین اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. واقعی دل میں محفوظ ہو جانے والی عبرت آمیز گفتگو اب تک ناظرین پہنچ چکی ہے. ذمہ داری اب یہی ہو گئی ہے کہ اب اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا گیا وہ پھر ضرور پورا کیا جائے گا. پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ بھی اپنے آپ میں بہت اہم ہوگا، تو پلیز گزارش ہے اسے دیکھنا نہ بھولیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. نامت عيون الخائنين وعين نجمك